حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا شام کا کچھ عرصہ نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ساتھیوں سے، وہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا ہے۔ ساتھیوں نے بتایا حضرت وہ راستے سے بھٹک گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ جائے دباؤ جائے جہنم میں، نہ 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 نہ، وہ پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور فوراً اپنے قاصد کو بلایا اور خط لکھا۔ یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم۔ قاصد سے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے شام ایک آدمی کے لیے اس کو تلاش کرنا، اسی کے ہاتھ میں دینا، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ ہدایات بھی دی۔ قاصد پہنچا ہے شام، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں دیا کہ حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے۔ اس نے کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اس نے پھر پڑھا اور کہنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید بھی دلائی ہے، اگر تو معافی مانگے گا تو وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا بھی ہے اگر تو معافی نہیں مانگتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور بڑی طاقت والا، اور جانا اسی کے پاس ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد نے آ کر ساری کارگزاری سنائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے تو کیا فرمایا؟ اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کو امید دلاؤ، اس کو امیدیں دلاؤ، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے مت مارو، اور اس کے لیے دعا مانگو، تبلیغ، ایک ایک پر محنت، ایک ایک کی منت خوشامد، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرنا ہے، سب کا رخ اعمال کی طرف پھیرنا ہے، یہ جذبہ کہ کیسے سب جہنم سے بچ جائے، کیسے سب جنت میں چلے جائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان ہے اور جناب اس کے قریب لوگ اکٹھے ہیں، معمار، مستری، آج کی زبان میں انجینئرز، اور ان کو ہدایت دے رہا ہے، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، محل بنانا ہے، محل۔ تو مالک بن دینار دل ہی دل میں کہنے لگے، کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بن جائے، اور یہ کن چکروں میں پڑا ہے، اور تبلیغ اسی کا نام ہے، یہ سب کیسے جنت میں چلے جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، یہ اپنی صلاحیت کہاں لگا رہے۔ اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، وہ جانتا تھا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو، حیران، حضرت آپ یہاں پر کیسے؟ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضرت محل بنانا ہے، اس کی تیاری ہے۔ بیٹا کتنے پیسے لگاؤ گے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ درہم دینار جو بھی ہے اتنے پیسے لگاؤں گا اور جناب ایک محل بناؤں گا۔ اور بیٹا
یہ دنیا کا جو مال ہے یہ مٹی گارے کا ہے، مال بھی ختم ہو جائے گا، رہنے والا بھی ختم ہو جائے گا، نہ مال رہے گا نہ رہنے والا۔ جنت کا جو مال ہے، جتنے پیسے تم نے یہاں لگانے ہیں، اگر یہ پیسے مجھے دے دو دینار، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے مال کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں مال لے کر دوں گا۔ اور جنت کا جو مال ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا مشک کا ہوگا، اور اس کی گھاس زعفران کی ہوگی، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، اور کبھی پرانا نہیں ہوگا اور بوسیدہ نہیں ہوگا، اور اس مال کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ اب بولو کہ تمہیں دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا مال چاہیے؟ عقل مند تھا، آج کی طرح کی بے وقوفی نہیں کی، جاؤ جاؤ مولوی صاحب ہمیں سب پتہ ہے، چلو نکلو آپ۔ کراچی والے کہتے ہیں نا آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ، ہمیں سب پتہ ہے۔ نہیں، عقل مند تھا، کہتا ہے حضرت آپ مجھے مہلت دیں ایک رات، میں سوچوں گا، میں فیصلہ کروں گا، صبح بتاؤں گا۔ ہاں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھے اور اس کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہی تبلیغ ہے، دن میں محنت، رات کو دعا، دن میں محنت، منت خوشامد، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، رات کو اس کے لیے دعا مانگنا، دل اللہ کے ہاتھ میں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہاتھ پھیلائے کہ اللہ اس نوجوان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، یہ غلط فیصلہ نہ کر جائے۔ ہر آدمی پر ایسے مراحل آتے ہیں، اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا صحیح یا غلط۔ صحیح فیصلہ کیا بہت آگے جائے گا، غلط فیصلہ کیا بہت پیچھے رہ جائے گا۔ تو صبح اس کے پاس پہنچے، وہ انتظار میں تھا، پوچھا بیٹا کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت بات پکی ہے، اگر میں یہ سارے دراہم دنانیر آپ کو دے دوں، آپ مجھے جنت میں اللہ سے مال لے کر دیں گے؟ اور میں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے پراگندہ بالوں والے، غبار آلو چہرے والے کسی کے دروازے پر جائیں، دھتکار دیے جائیں چلو چلو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے مال کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں مال لے کر دوں گا۔ وہ اندر گیا، دراہیم اور دنانیر کی تھیلی بوری جو بھی تھا لا کے سامنے رکھا اور کاغذ قلم ہاتھ میں دیا، حضرت پرچہ لکھ کے دے دے، پرچہ لکھ کے دے دے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، جب لین دین کا معاملہ کرو لکھت پڑھت کرو، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، لکھت پڑھت لکھت پڑھت۔ بہت سارے پھنس جاتے کہ میرا دوست تھا، اب پھنسے میں حضرت پرچہ لکھ کے دے۔ لکھا امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرار نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے، دنیا کے اس مال کے بدلے اللہ سے جنت میں ایسا ایسا مال لے کر دوں گا، والسلام علیک۔ پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، دراہیم لے کر واپس آئے اور شام تک سارے کے سارے دراہیم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اللہ والے جمع نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں۔ ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب میں دیکھا ایک پرچہ پڑا، محراب میں دیکھا ایک پرچہ اٹھایا تو دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ وہ پرچہ اٹھایا تو اس کی پشت پر، اس پرچے کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور اس نوجوان کو ویسا نہیں اس سے بھی اچھا مال دے دیا۔ مالک بن دینار بڑے حیران، پرچہ لیا، اس کے گھر پہنچے، پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔
پوچھا کوئی وصیت کی تھی کہ جی ہاں، مرنے سے پہلے اس نوجوان نے ایک رکا دیا تھا ہمیں اور کہا تھا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے پرچہ نکالا، کہا یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی، ہم نے یہ پرچہ اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت جتنے اس سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لے، مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے۔ میں نہیں، اب نہیں، اب معاملہ نظر آ گیا، اب معاملہ نظر آ گیا، اور قیمت اسی وقت تک ہے جب تک نظر نہ آئے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے مانو۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم ہے، قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت ہے، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، آخرت ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ ہے، ہم نے سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، آج زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے ہوں گے، آج زمین پر چل رہے پھر دفن ہو جائیں گے، آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے، اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے۔ یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ 500 کی جوتی ہے 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں ہیں، 5000 کا سوٹ ہے 50000 کا، آگے کفن سب کا برابر ہے، 2 مرلے کا مکان ہے، 4 کنال کا بنگلہ ہے، قبر کا سائز سب کا ایک ہے، 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل بھٹے پہ ہے، 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے، 10 کروڑ کی گاڑی ہے، آخری سفر تو ڈالے پر ہے، ایمبولینس پر ہے۔ ہاں، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی صلاحیت کو مقصد زندگی پر لگائے، پھر ضروریات زندگی 5 ہیں، ضروریات زندگی 5 ہے، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، کھانا ضرورت ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے۔ حضرت عائشہ زنہ فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں چلا کرتی۔ کھانے سادہ تھے، آج زور لگ گیا کھانوں پر، توبہ توبہ، کھا رہے ایک وقت میں کئی چیزیں کھا رہے، بار بار کھا رہے، بار بار اتنا کھا رہے، اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھا رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے، بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے۔ عمر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کے گھر گئے، بیٹے نے گوشت بنایا، گوشت پکایا ہوا، بیٹا یہ گوشت کیوں پکایا؟ کہ جی چاہ رہا تھا، فرمایا جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے، جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے، کفا بالمرء صرفا ان یاکل کل ما اشتہت نفسہ، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو چیز چاہے کھانا شروع کر دے۔ اس زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھانوں پر، دوسرا زور لگ رہا ہے کپڑوں پر، دے جوڑے پہ جوڑے، الماریاں بھری پڑی، الماریاں، اوفو۔ مستورات کو پہلی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں، اور دوسری پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ پہننے کو کپڑے نہیں۔ تو الماری کس سے بھری ہوئی؟ ہوا سے نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے،
ہاں یہ کپڑے والے ہر سال کپڑے کا ڈیزائن بدلے، کبھی پھول بڑا کر دے، کبھی چھوٹا کر دے، کبھی لال کر دے، کبھی پیلا کر دے، شاخ کو کبھی